میں عرض یہ کر رہا تھا اسلامک بینکنگ کا ماڈل کہ جس کے اندر لائبلٹی سائٹ پہ ڈپازیٹر سے جو پیسہ پارٹنرشپ پہ مداربت کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے عمومی طور پہ یا مشارکہ پہ، اب آگے اس کو اسلامک بینک مینلی 3 طریقوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. کنونشنل کے اندر تو لینڈنگ کر دی آن دا بیسس آف انٹرسٹ. اسلامک کے اندر یا تو وہ تجارت کریں گے. تجارت کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی کاروبار کو، مثال کے طور پہ کپڑا بنانے کی فیکٹری کو یارن کی ضرورت ہے، کپاس کی ضرورت ہے. اسلامک بینک کیا کرے گا؟ اس کی جائز اور حلال ضرورت کے لیے ڈپازیٹر کے پیسے سے وہ کپاس خود خریدے گا، خرید کے اس کے اوپر منافع رکھتے ہوئے بیچے گا اس کو. اب یہ جائز کام جو شریعت کے اصول ہیں تجارت کے متعلق، ان کو فلفل کیے جاتے ہوئے یہ ٹریڈ کی ٹرانزیکشن ہوگی، اس پہ جو منافع آئے گا وہ اسلامک بینک اور ڈپازیٹر آپس میں تقسیم کر لیں گے. دوسرا طریقہ عمومی طور پہ کرایہ داری کا ہوتا ہے، جس کے اندر ڈپازیٹر کے پیسے سے، مثال کے طور پہ کسی کسٹمر کو مشینری، پلانٹ، اکوپمنٹ، کسی جگہ کی ضرورت ہے اس طرح کی کوئی ایسٹ کی جو کنزیومیبل نہیں ہے، اسلامک بینک ڈپازیٹر کے پیسے سے وہ ایسٹ خریدتا ہے اور اس کو آگے کرائے پہ دے دیتا ہے، اور یہ کرائے کی شرائط شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہیں. تیسرے طریقے سے پارٹنرشپ میں جایا جاتا ہے کچھ سلیکٹڈ اداروں کے ساتھ. جیسے آپ ہر ایک کے ساتھ تجارت میں نہیں جا سکتے پارٹنرشپ میں، تو سلیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ سلیکٹڈ کاروبار میں تجارت میں جایا جاتا ہے پارٹنر کے طور پہ. وہاں سے جو منافع آتا ہے وہ منافع تقسیم ہو جاتا ہے بینکوں اور ڈپازیٹرز کے درمیان. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پروفٹ شیئرنگ کے جو شریعت کے احکامات ہیں وہ بھی، اور ساتھ ساتھ لاس شیئرنگ کے احکامات، یہ دونوں کو انشور کیا جاتا ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں. اب ظاہری طور پہ دیکھنے والے کو، عام آدمی کو یہ لگے گا کہ میں نے تو ڈپازٹ اسلامک بینک میں بھی ویسے ہی ڈپازٹ سلپ کے تھرو کرایا جیسا کہ کسی کنونشنل بینک میں ہوتا ہے، لیکن جو عقد تھا، اکاؤنٹ اوپننگ فارم تھا، اس کی ٹرمز ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھیں. کنونشنل کے اندر آپ نے، جو ڈپازیٹر ہے اس نے لینڈ کی تھی منی آن انٹرسٹ ٹو دا بینک، جبکہ اسلامک کے اندر آپ نے مداربت کی بنیاد پہ پارٹنرشپ کی تھی، اس کو اسلامک بینک نے آگے تجارت میں، کرایہ داری میں یا پارٹنرشپ میں لگایا، اور جو منافع آیا وہ تقسیم کیا گیا. اس کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی. اور جہاں تک بات نقصان کے سلسلے کے اندر، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ آپ نے اس ایپیسوڈ میں ابھی تک یہ سوال پوچھا، تو میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں اس بات کی کہ دیکھیے، اگر تو ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ بینک میں، فرض کیجئے صرف آپ ہی میرے ایک ڈپازیٹر ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں، مجھے پیسہ دیتے ہیں، فرض کیجئے، اور کہتے ہیں 50 لاکھ روپے آپ نے مجھے دیے اور کہا کہ اس کو انویسٹ کیجئے، اور میں نے اس کا ایک ایسٹ خریدا اور وہ ایسٹ کسی کو کرائے پہ دے دیا. خدا نہ خواستہ فرض کیجئے ایسا ہو کہ وہ استعمال کرنے والے کی بھی کوئی اس کے اندر غلطی، نیگلیجنس نہ ہو، نہ آپ کی نہ میری، کسی کی نہ ہو، اور وہ ایسے انداز سے تباہ ہو جائے کہ جس کے اندر ہمیں کسی قسم کا کلیم یا کمپنسیشن بھی نہ مل سکے. مثال کے طور پہ ہم نے اس کا اسلامک انشورنس جسے تکافل کہا جاتا ہے وہ بھی کرایا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ کوریج فرض کریں کسی وجہ سے نہیں دی. شریعت کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی نیگلیجنس نہیں ہے، جس کا پیسہ لگا ہوا ہے، انویسٹر ہے، تو لاس ول آلویز بی شیئرڈ ایز پر دا ریشیو آف انویسٹمنٹ. صحیح ہے. تو ایسی صورت میں نقصان ہوگا. لیکن اس کے لیے جو رسک مینجمنٹ کے ٹول اسلامک بینک استعمال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک جنرل ڈپازیٹرز کا پول بنتا ہے. یہ فرضی پول ہے جس کے اندر لاکھوں اور ملینز کسٹمر جو ڈپازٹ کے آتے ہیں ان کا پیسہ ڈلتا ہے، جس کی مالیت کھربوں روپے تک ہوتی ہے. ٹریلینز آف روپیز میں سے ہم نکالتے ہیں 50 لاکھ روپے، وہ مشین خریدتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹریلینز آف روپیز کا پول ہے، اس میں سے جو 50 لاکھ میں نے نکالے، تو جتنے بھی ملینز آف کسٹمرز ہیں وہ اس ایسٹ کے پروپورشنٹ حصے کے مالک ہو گئے. اب یہ رسک مینج کیا میں نے. اگر ایک آدمی کا اس طرح کیا جاتا تو پھر وہ اگر نقصان اس ایسٹ کا ہوتا تو وہ اسی آدمی کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک انڈیویجول نہیں ملے گا. اب کیا ہوا، جب یہ لاس ہوتا ہے تو یہ لاس پورے پول پہ، جس کی مالیت اربوں کھربوں روپے ہے، اس پہ جب تقسیم ہوتا ہے تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اسلامک بینک میں پروفٹ شیئرنگ ریشیو سیم رہ رہا ہو، سیم نمبر آف پارٹیسپینٹس یا انویسٹرز ہوں، تب بھی بعض مرتبہ چند پیسوں اور چند روپے کا فرق آتا ہے ہر مہینے کے پروفٹس میں. یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، یہ حقیقتاً، کیونکہ الحمدللہ اتنا بڑا پورٹ فولیو ہوتا ہے جس میں بہت ہزاروں لاکھوں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو ان میں سے یہ ایک آدھ ٹرانزیکشن میں اس طرح کا لاس ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ جب سب پہ تقسیم ہوتا ہے تو چند پیسے یا چند روپے کا اس کے اندر فرق آتا ہے.